شادی کے بعد یہ 5 کام ہرگز مت کریں۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو یہ کہ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ پتہ نہیں آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا۔ یعنی یہ جو لیک آف کمٹمنٹ ہے، یہ سب سے بڑی لیک آف کمٹمنٹ ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لیک آف کمٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چیٹ کریں۔ چیٹ بھی نہیں کرنا، مگر یہ بھی نہیں سوچنا اپنے مائنڈ میں کہ پتہ نہیں یہ انسان ٹھیک ہے ابھی کہ نہیں۔ یعنی بہت زیادہ جب آپ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، اور شادی کے کافی سالوں کے بعد بھی میرے پاس بہت سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اپنے کیسز لے کر کے، اور بس یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو ان قریب چھوڑ دینا ہے۔ وہ ہمیشہ سے بس ڈبل مائنڈیڈ رہتے ہیں، اور چھوٹی سی بھی اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں میں نے بس موو آن کر جانا ہے، میں نے بس اس انسان کو چھوڑ دینا ہے، یہاں سے نکل جانا ہے۔ تو جب آپ ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائی کرتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں، تو وہاں پر معاملہ خراب نہیں ہوتا۔ معاملہ تب خراب ہوتا ہے جب آپ اس فائٹ کے بعد یہ سوچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ بس اب میں نے یہاں سے نکل جانا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہونی چاہیے آپ کے لیے کہ اگر آپ لوگ آرگومنٹ کر رہے ہیں، کہ ہیلدی آرگومنٹ کر رہے ہیں، اور اس ہیلدی آرگومنٹ کے بعد بھی وہاں پر پیار ہے، یعنی آپ کے لیے آپ کا آرگومنٹ بڑا نہیں ہے، آپ کا پیار بڑا ہے۔ لو از اسٹل دیئر آفٹر آرگومنٹ، وہ بڑی چیز ہے۔ اگر تو آپ کے پاس ایسا پارٹنر ہے، اور آپ خود بھی اگر ایسے پارٹنر ہیں، تو آپ بہت بلیسڈ ہیں۔ بٹ اگر ایسا نہیں ہے تو اس چیز کو پیدا کرنا ہے۔ ہاں، اب اس میں بہت سے ایسے سائنز ہوتے ہیں کہ جس میں واقعی ہمارا پارٹنر جو ہے، اگر وہ ابیوزو ہے، وہ فزیکلی ٹارچر کر رہا ہے، بہت سی اس میں دوسری چیزیں ہیں جس کو لے کر کے آپ پریشان ہیں، تو اس میں پروفیشنل ہیلپ لی جا سکتی ہے۔ مگر اس میں اگر آپ خود یہ سوچتے ہیں بات بات پہ کہ میں نے پتہ نہیں اس انسان کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، تو وہاں پہ پھر معاملہ خراب ہے۔ دوسرے نمبر پہ اپنے پارٹنر کو سلیو کے طور پہ ٹریٹ مت کریں۔ کبھی نہیں سوچنا آپ نے کہ آپ نے اپنے پارٹنر کو ایز یور سرونٹ ٹریٹ کرنا ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے تو آپ اس کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہوں گے، اور جتنا زیادہ آپ اس کو اپنے سے کمتر سمجھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اس پرابلم کے ساتھ ڈیل کرنا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، یہ ہیلپ کرے گا ہماری اس پازیٹیو میسج کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ اپنے پارٹنر کو ایز اے سلیو، ایز اے نوکر، ایز اے سرونٹ ٹریٹ مت کریں۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پارٹنر ان سے کمتر ہے، اور ان کے پارٹنر نے ہی اب سارے کام سنبھالنے ہیں، ساری رسپانسبلٹیز اس پہ ہیں، اور ساری ٹینشنز اپنے پارٹنر کو دے دیتے ہیں، اور خود اپنی زندگی میں پوری طرح سے انجوائے کرتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی اسٹریسفل مومنٹ آتا ہے، تب اپنے پارٹنر کو چھوڑ کر کہیں گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں، یا اپنے مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، سٹینڈ نہیں کرتے اس اسٹریسفل مومنٹ پہ، اور اپنی ٹینشنز بھی اٹھا کے ساری ان کو ڈال دیتے ہیں۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پرابلمز ساری کی ساری آپ کے پارٹنر کی ہیں، اور اس کی پرابلمز بھی اسی کی ہیں، پھر آپ شاید وہ شارٹ ٹرم میں تو آپ ریزلٹس حاصل کر لیں، مگر لانگ ٹرم میں آپ بھول جائیے کہ آپ کا پارٹنر کبھی آپ کی دل سے عزت کرے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے رائٹس کے لیے بولتے نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے رائٹس ہی ان کو نہ دیں۔ ایسا شاید اس دنیا میں تو آپ ممکن بنا پائیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو اپنے پارٹنر کو ایز اے سلیو ٹریٹ نہیں کرنا۔ یہ نہیں سوچنا کہ اب آپ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یعنی آپ نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑ دینا۔ آپ نے وی ورڈ کا استعمال کرنا ہے رادر دین کہ یو۔ ہم نے اس پرابلم کو سولو کرنا ہے، ہم اکٹھے اس اسٹریسفل مومنٹ سے نکلیں گے، ہم اکٹھے اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ نہیں کہ تم نے اس کا مقابلہ کرنا، یہ تو تمہارا مسئلہ ہے، تم ہی اس کو اب ڈیل کرو، نہیں۔ جو کپلز وی ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، اور ان کی شادی لمبا عرصہ چلتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ کبھی بھی پاسٹ کی فائٹس کو بار بار لے کر مت آئیں، گرجز نہ رکھیں اپنے دل میں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک روڈ پر ٹریول کر رہے ہیں، اور وہاں پر آپ بار بار رانگ یو ٹرن لیتے جا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اپنا سفر لمبا کر رہے ہیں۔ جو میں نے سب سے پہلے بات کی کہ آپ نے کمیٹیڈ ہونا ہے، کہ آپ نے اب اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور پھر آپ نے رانگ یو ٹرنز نہیں لینے ہیں۔ آپ نے پاسٹ میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں ان کے اوپر سٹک نہیں کرنا،
آپ نے ان کو لے کر نہیں بیٹھ جانا، بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کرنا، گرجز نہیں رکھنے، دل پوری طرح سے صاف رکھنا ہے اور یہی سمجھنا ہے کہ اٹس نیچرل پارٹ آف میرٹل لائف۔ دنیا میں کوئی ایسی شادی نہیں ہوگی کہ جس میں آرگومنٹس نہ ہوتے ہوں، لڑائیاں نہ ہوتی ہوں، کنفلکٹس نہ ہوتے ہوں۔ سو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی شادی میں ہی ایسا ہو رہا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا پارٹنر ہی ہمیں غلط ملا ہے، تو ہم پھر اپنے آپ کو وکٹم سمجھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی برا ہو رہا ہے۔ چوتھے نمبر پہ اپنے پارٹنر کو چینج کرنے کی کبھی بھی کوشش مت کریں۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک گلاس ہے، آپ اگر اس کی شیپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ گلاس ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نے اس کو خوبصورت بنانا ہے تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی پینٹنگ کر سکتے ہیں، آپ اس کو ڈیفرنٹ ڈیزائن سے ڈرا کر سکتے ہیں اس کے اوپر، بٹ آپ اس کی شیپ کو چینج نہیں کر سکتے۔ سو جب آپ اپنے پارٹنر کو ٹوٹلی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے، اور تب پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے جب تک اس کو چینج نہیں کر لینا تب تک میں نے اس سے پیار نہیں کرنا، یا تب تک میں نے اس کو اپروول نہیں دینا۔ سو جتنا زیادہ آپ کسی بھی انسان کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ ہرٹ ہوتے چلے جائیں گے ان ریٹرن، کیونکہ ایسا پاسبل ہوتا نہیں ہے۔ اس سے کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے اور آپ زندگی میں ہمیشہ پھر سٹریس میں ہی رہتے ہیں، کیونکہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ نے دوسروں کو چینج ہی کرتے چلے جانا ہے، اپنے مطابق ڈھالتے چلے جانا ہے، اور اس سے آپ رشتے کی خوبصورتی کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی رشتوں کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے انسان کی انڈیویجویلٹی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ اس کے اندر جو یونیک ٹریٹس ہیں جو کہ آپ کے اندر نہیں ہیں آپ ان کو ایکنالج کرتے ہیں، رادر دین کہ آپ ان کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ جو بھی آپ کی فائٹ ہوئی ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس کو ود ان میکسیمم بھی 30 منٹس کے اندر سولو کر لینا ہے، اور منیمم کوشش یہ کریں کہ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے آپ نے اس لڑائی کو سولو کر لینا ہے۔ اور یہ تو کبھی بھی نہیں کرنا کہ آپ ایک رات گزرنے دیں لڑائی کے بعد، یعنی ایک رات سے پہلے ایک تو لڑائی سولو ہونی چاہیے، یعنی کنفلکٹ سولو ہونا چاہیے، اور کوشش یہ کریں کہ جب آرگیومنٹ ہوا ہے ود ان 30 منٹس اس کے وہ آرگیومنٹ سولو ہو جائے، جیسے مرضی، بٹ وہ آرگیومنٹ آپ کا سولو ہونا چاہیے اگر آپ ایک ہیپی لائف چاہتے ہیں۔ تو ایک ہیپی میرج لائف آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی ایشو ہے میرٹل لائف سے ریلیٹڈ یا ریلیشن شپ ایشو ہے تو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنے کوچنگ سیشنز بک کروا سکتے ہیں۔